السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں یہ واقعہ ہارر سٹوریز راہل یوٹیوب چینل پہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر ہوں گے اور واقعوں کا مزہ لے رہے ہوں گے۔ آج کا واقعہ رامپور کے سلیم بھائی اور ان کی چچا زاد بہن سعدیہ کا ہے۔ ان کی جوائنٹ فیملی تھی، سب لوگ مل جل کر سکون سے رہتے تھے اور ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے تھے۔ سعدیہ کی عمر شادی کی ہو گئی تھی اور اس کے لیے بہت اچھے گھروں سے رشتے بھی آ رہے تھے، لیکن سعدیہ ہر رشتے کو انکار کر دیتی تھی۔ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے اس کے والدین بھی خاموش تھے، لیکن دل ہی دل میں انہیں اس بات کا بہت ملال تھا، کیونکہ خاندان کے لگ بھگ سبھی رشتوں کو وہ انکار کر چکی تھی۔ ایک بار سعدیہ گھر سے بہت تیار ہو کر نکلتی ہے۔ اس کے چچا زاد بھائی سلیم اس کا پیچھا کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی لڑکے سے ملنے گئی تھی۔ سلیم اس لڑکے کے بارے میں پتہ لگواتا ہے تو معلوم چلتا ہے کہ وہ لڑکا اچھے خاندان کا نہیں ہے اور نہ ہی اس کی عادتیں اچھی ہیں۔ وہ یہ بات سعدیہ کی غیر موجودگی میں گھر کے لوگوں کو بتاتا ہے۔ گھر کے سب لوگ سعدیہ کا رشتہ طے کر دیتے ہیں اور اس کی ایک نہیں سنتے ہیں۔ اس طرح سے سعدیہ کی شادی کسی اور سے ہو جاتی ہے، لیکن سعدیہ کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ اس کی شادی اس لڑکے سے نہ کروانے میں سب سے بڑا ہاتھ سلیم کا تھا، اور وہ یہ طے کر لیتی ہے کہ میں سلیم سے بدلہ لے کر رہوں گی اور اس کو نہیں چھوڑوں گی اور اس کی زندگی کا سارا سکون ختم کر دوں گی۔ شادی کر کے سعدیہ دوسرے ملک چلی جاتی ہے اور اس طرح کافی وقت گزر جاتا ہے۔ اس کے کوئی اولاد نہیں ہوتی، لیکن سلیم کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے جو اب 24 سال کی ہو چکی تھی، لیکن سعدیہ اپنا بدلہ نہیں بھول پائی تھی۔ سعدیہ کے شوہر واپس انڈیا آنے کی سوچتے ہیں اور وہ لوگ رامپور میں ہی مکان لے لیتے ہیں۔ سعدیہ جب اپنے شوہر کے ساتھ سلیم کے گھر آتی ہے تو اس کی بیٹی کو دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ آج تک بے اولاد تھی۔ اسے ساری پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں اور وہ دل ہی دل میں اس کا قصوروار سلیم کو ہی ٹھہرانے لگتی ہے، لیکن چہرے پر وہ کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ رات کو جب وہ سلیم کے گھر سے واپس آتی ہے تو اسے نیند نہیں آتی اور وہ دل ہی دل میں کوڑتی رہتی ہے۔ اگلے دن وہ بہت اداس ہوتی ہے اور اس کی آنکھیں بھی رات بھر جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کی ملازمہ اس سے پوچھتی ہے کہ آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں، کیا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ تو سعدیہ کہتی ہے کہ دراصل میں کل اپنے گھر گئی، وہاں اپنے چچا زاد بھائی سلیم سے ملی اور دیکھ کر مجھے بہت سی پرانی باتیں یاد آ گئیں، کیونکہ یہ وہ انسان ہے جس نے میری زندگی کی ساری خوشیاں مجھ سے چھین لیں، اور وہ جھوٹی کہانیاں بنا کر اپنی ملازمہ کو سناتی ہے اور کہتی ہے کیا تم مجھے کسی ایسے بابا کے بارے میں بتا سکتی ہو جو میری مدد کریں؟ پھر وہ نوکرانی اسے ایک بابا کا پتہ بتاتی ہے۔ اگلے ہی دن سعدیہ اس بابا کے پاس جاتی ہے اور بابا اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارا کام کر دوں گا، لیکن اس میں خرچہ بہت آئے گا۔ سعدیہ کو پیسے کی کوئی کمی تو نہیں تھی، وہ فوراً ہی مان جاتی ہے۔ پھر وہ بابا اس کو جان کر خون میں سنا ایک کپڑا دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس کو تم اپنے گھر میں رکھ دینا، پھر دیکھنا کیسے ان کی بربادی شروع ہوتی ہے۔ اگلے ہی دن سعدیہ اپنے گھر پہنچ جاتی ہے اور سلیم کے پوشن میں جاتی ہے اور وہ کپڑا اس کی بیٹی کے کمرے میں چھپا دیتی ہے۔ وہ کپڑا اس کی کتابوں کے ریک کے بیچ میں رکھا تھا۔ شام کو جب اس کی بیٹی اپنی کتابیں اٹھاتی ہے تو اس کی نظر اس کپڑے پر پڑتی ہے۔
وہ اسے اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیتی ہے، اور جیسے ہی وہ ایسا کرتی ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کا بدن سن ہو گیا ہے، اور وہ آ کر بستر پر لیٹ جاتی ہے۔ اگلے دن صبح کچن میں اس کی نوکرانی دودھ ابال رہی تھی، تبھی سلیم کی بیٹی ہنا آ جاتی ہے اور کھولتا ہوا دودھ کا گلاس میں انڈیل کر پینے لگتی ہے۔ اس کی نوکرانی جب اسے روکتی ہے تو وہ اس کے اوپر کھولتا ہوا دودھ پھینک دیتی ہے۔ گھر میں وہ سب سے لڑتی اور بدتمیزی کرتی تھی، کسی سے وہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتی تھی، کبھی گرم چائے تو کبھی گرم کھانا کسی کے بھی اوپر پھینک دیتی تھی۔ کچی سبزیاں اور کچا گوشت یہی اس کی خوراک بن گیا تھا۔ رات کو سوتے وقت ایک دم سے اٹھ جاتی اور چلنے لگتی، کبھی چھت پر چلی جاتی تو کبھی گھر کے آنگن میں چلتی رہتی۔ گھر والے سب بہت پریشان تھے اور ہنا کی اس حالت کا حال ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ رات کو اس کو سونے کے بعد گھر والوں نے اس کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ کمرے سے باہر نہ نکل سکے۔ وہ تیز آواز میں چیختی چلاتی تھی اور دروازہ پیٹتی تھی۔ ان کے گھر میں ہنا کی حالت کی خبر سعدیہ تک بھی پہنچ گئی تھی، اور اس کو یہ سب سن کر بہت سکون مل رہا تھا، کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی۔ سلیم کی بیوی نے ہنا کی اس حالت کا ذکر اپنی بہن سے کیا۔ اس کی بہن بہت دیندار تھی اور وہ اکثر پیر باباؤں کے پاس جایا کرتی تھی۔ انہوں نے ایک عامل سے ہنا کی اس کیفیت کا ذکر کیا۔ وہ عامل صاحب اکثر رامپور آیا کرتے تھے۔ انہوں نے فون پر ہنا کے بارے میں جب بتایا تو وہ کچھ دعائیں پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باقی عمل میں آ کر خود کروں گا۔ عامل صاحب جب رامپور آتے ہیں تو اگلے ہی دن وہ سلیم کے گھر جاتے ہیں۔ گھر میں گھستے ہی ان کو عجیب سی بدبو محسوس ہوتی ہے۔ وہ پورے گھر کا معائنہ کرتے ہیں، تبھی ان کی نظر ہنا کے کمرے کی کھڑکی سے باہر لگے پیڑ پر پڑتی ہے، جس پہ وہ خون سے سنا ہوا کپڑا جو ہنا نے کمرے سے باہر پھینکا تھا اس پر لٹک رہا تھا۔ وہ اس پیڑ کے پاس جاتے ہیں اور سلیم سے کہتے ہیں کہ یہ ایک تھیلا لے آئیے اور اس کپڑے کو اس تھیلے سے ہی پکڑ کر اندر تھیلے میں رکھ دیجئے، اسے کوئی ہاتھ سے نہ چھوئے اور اس کو دریا میں بہا دیجئے۔ اس کے بعد عامل صاحب سب کو پہننے کے لیے تعویذ دیتے ہیں اور پھر ان کو ہنا کے کمرے میں لے جایا جاتا ہے۔ عامل صاحب ہنا کے سر پر پڑھا ہوا پانی ڈالتے ہیں اور پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہنا کے اوپر دعاؤں کا اثر ہونا شروع ہوتا ہے، اس کی آواز مردوں کی طرح بھاری ہو جاتی ہے اور وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد اس کو الٹیاں ہوتی ہیں، الٹی میں خون سے سنے کپڑے کا ٹکڑا نکلتا ہے۔ اس کے بعد ہنا بے ہوش ہو جاتی ہے۔ سلیم عامل صاحب سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کس نے کروایا ہے، ہنا کی یہ حالت کیسے ہو گئی، اور ہمارے گھر میں یہ کپڑا آخر کہاں سے آیا۔ عامل صاحب کہتے ہیں کہ ان کا نام آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے ملنے جلنے والوں سے محتاط رہیں۔ عامل صاحب سلیم کو تعویذ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اسے 40 دن تک روز بنا ناغہ پلانا ہوگا، اور اس بیچ اس کو کچھ بھی میٹھا کھانے کو مت دیجیے گا۔ اس کے بعد عامل صاحب پورے گھر کا حصار کر دیتے ہیں۔ جیسا عامل صاحب نے کہا تھا ویسا ہی سلیم کرتے ہیں، اور دھیرے دھیرے ہنا کے اوپر کیا ہوا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ اب گھر کے حالات میں پہلے کی طرح پھر سے سکون ہو گیا تھا۔ سلیم کی بیوی کو ابھی بھی ایک ڈر سا لگا رہتا تھا، جو سلیم سے کہتی تھی
کہ ہمیں جلد سے جلد ہنا کی شادی کر دینا چاہیے۔ سلیم بھی اس کی اس بات سے اتفاق رکھتے تھے اور بہت جلد سلیم اپنے دوست کے بیٹے سے ہنا کا رشتہ طے کر دیتا ہے۔ جب سعدیہ کو یہ خبر پہنچتی ہے تو اس کا خون کھول جاتا ہے اور وہ پھر اسی بابا کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ بابا اس کو ایک تعویذ دیتا ہے اور کہتا ہے اس کو تمہیں خود قبرستان میں جا کر گاڑنا ہوگا، اور کچھ پڑھنے کے لیے بتاتا ہے اور کہتا ہے پہلے تمہیں قبر کے سرہانے یہ تعویذ گاڑنا ہوگا، پھر گھر آ کر کمرہ بند کر کے اس کو پڑھنا ہوگا۔ اس عمل کو تمہیں 3 راتوں تک کرنا ہے اور چوتھے دن تمہیں اس لڑکی کو کوئی بھی سفید رنگ کی مٹھائی کھلانی ہے۔ جب سعدیہ یہ عمل کرنا شروع کرتی ہے تب اس کو کچھ خوف آتا ہے، ایک تو رات، اوپر سے قبرستان کا سناٹا، لیکن اس کی نفرت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ وہ اپنے ڈر پر بھی جیت حاصل کر لیتی ہے۔ عمل ختم ہو جاتے ہی وہ سلیم کے گھر پہنچ جاتی ہے اور اپنے پرس میں سفید مٹھائی چھپا لیتی ہے اور ہنا کے کمرے میں جا کر اسے شادی کی مبارکباد دیتی ہے اور اسے اپنے پرس سے مٹھائی نکال کر کھانے کو دیتی ہے، پر ہنا مٹھائی کھانے سے انکار کر دیتی ہے کیونکہ عامل صاحب کے کہے مطابق گھر والوں نے اسے مٹھائی نہ کھانے کی تاکید کی تھی۔ لیکن سعدیہ ہنا سے کہتی ہے میں نے تمہاری شادی کے لیے منت مانی تھی، منت پوری ہو گئی ہے، اگر تم یہ کھا لو گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا، میرے خود تو کوئی اولاد ہے نہیں، تو میں تمہاری ہی شادی سے اپنے سارے ارمان پورے کر لوں گی۔ ہنا اس کی مکاری بھری باتوں میں آ جاتی ہے اور وہ مٹھائی کھا لیتی ہے۔ رات کو جب وہ سونے کے لیے لیٹتی ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ شادی کری تو میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ وہ ڈر جاتی ہے اور صبح اپنے والدین کو ساری باتیں بتاتی ہے۔ سلیم کی بیوی اس سے کہتی ہے کہ ایک بار آپ یہ سارا واقعہ عامل صاحب کو بتا دیجئے۔ سلیم کو بھی یہی درست لگتا ہے، لیکن جب وہ عامل صاحب سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں اور 1 مہینے بعد آئیں گے۔ خیر جیسے تیسے کر کے شادی کا دن آ ہی جاتا ہے اور اس کی رخصتی ہو جاتی ہے۔ جب وہ اپنے سسرال پہنچتی ہے تو وہاں باقی کی رسمیں شروع کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے آئینہ لایا جاتا ہے اور عارسی مصحف کی رسم شروع کی جاتی ہے، اور آئینے میں جیسے ہی ہنا کا شوہر ولید اس کا چہرہ دیکھتا ہے تو اس کی چیخ نکل جاتی ہے اور وہ خوف سے آئینہ جھٹک کر دور پھینک دیتا ہے اور ہنا کا گھونگھٹ ہٹا دیتا ہے، لیکن اس کا چہرہ آئینے میں کچھ اور تھا اور اب کچھ اور، ویسا ہی تھا جیسا اس نے تصویر میں دیکھا تھا۔ اس کے بعد کھیر چٹائی کی رسم ہوتی ہے اور ہنا سے ولید کو کھیر کھلانے کو کہا جاتا، کھلانے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے پریشان مت کرو، ان لوگوں کے کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا اور رشتہ داروں کے سامنے تماشا نہ بنے، اس لیے ہنا کو اس کے کمرے میں پہنچا دیتے ہیں۔ ولید جب کمرے میں پہنچتا ہے تو اس کو یقین نہیں آتا کہ یہ اس کا کمرہ ہے، کیونکہ کمرے کا ہر سامان ٹوٹا بکھرا پڑا تھا، اور ہنا ولید سے کہتی ہے مجھے مٹھائی کھانی ہے۔ ولید کو معاملہ کچھ گڑبڑ تو لگ ہی رہا تھا، وہ کمرے کے باہر جاتا ہے اور ایک پلیٹ میں مٹھائی لے آتا ہے۔ ہنا اس کے ہاتھ سے وہ مٹھائی کی پلیٹ لے کر جلدی جلدی مٹھائی کھانے لگتی ہے اور پلیٹ ولید کے اوپر پھینکتی ہے۔ مردانہ آواز میں کہتی ہے کہ اتنی سی مٹھائی میں میرا کچھ نہیں ہوگا، جا اور مٹھائی لے کر آ، باقی مٹھائی کا تیرا باپ کھائے گا۔ وہ کمرے کا سامان اٹھا کر ولید کے اوپر پھینکنے لگتی ہے۔ ولید کسی طرح کمرے سے باہر نکلتا ہے اور کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیتا ہے۔ اگلے دن سویرے ہی ولید کے گھر والے ہنا کو لے کر اس کے گھر پہنچا دیتے ہیں اور وہاں جا کر سلیم سے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے دھوکے سے ہم لوگوں کو پھنسا دیا اور میرے لڑکے کی زندگی برباد کر دی، اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ سلیم اور اس کی بیوی کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو گیا۔
عامر صاحب اب واپس آ چکے تھے۔ سلیم ان سے اب دوبارہ کانٹیکٹ کرتا ہے۔ عامر صاحب کو پورا ماجرا بتایا جاتا ہے اور وہ ان کے گھر آتے ہیں۔ گھر آنے پر عامر صاحب کہتے ہیں میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ وہ مٹھائی نہ کھانے پائے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ہنا کو مٹھائی نہیں کھانے دی۔ اس پر عامر صاحب کہتے ہیں جو سفلی کر رہی تھی اس نے اس کو مٹھائی کھلا دی ہے اور اس کے اوپر بہت بڑی بندش ہو گئی ہے۔ اب میں جو عمل کروں گا اس سے ہنا تو پوری طرح ٹھیک ہو جائے گی اور وہ شخص دوبارہ اپنے عمل میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد عامر صاحب تھوڑے سے چاول منگواتے ہیں، اس پر کچھ پڑھ کے پھونکتے ہیں اور پھر ایک مٹی کی ہانڈی منگوا کر اس میں وہ چاول کے دانے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو آبادی سے دور کسی جنگل میں گاڑ دو اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ باقی تعویذ اور پڑا ہوا پانی وغیرہ عامر صاحب دے کر چلے جاتے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں ہنا کی حالت میں سدھار ہو جاتا ہے۔ سلیم ہنا کے سسرال والوں کو ساری بات تفصیل سے بتا دیتا ہے۔ وہ لوگ ہنا کو واپس لانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ سعدیہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ ہنا کا گھر برباد کرنے کی کوشش میں وہ ناکام ہو گئی ہے تو اسے برداشت نہیں ہو پاتا۔ وہ چیخنا، چلانا اور اپنے شوہر سے لڑنا شروع کر دیتی ہے اور اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو جاتی ہے اور وہ آج بھی زندہ لاش کی طرح جی رہی ہے۔ اس نے جو بھی گندے عمل کرے تھے اس کی سزا اسے ملنی ہی تھی۔ سامعین، کسی کے لیے جو گڈھا کھودتا ہے وہ کبھی کبھی خود ہی اس گڈھے میں آ کے گر جاتا ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ کسی کی زندگی برباد کر کے اسے کیا حاصل ہوگا۔ آج کے معاشرے میں آپ دیکھیے تمام لوگ اس طرح کے ہیں جن کی کامیابی خود ان کے رشتہ داروں کو پسند نہیں آتی، تو وہ کالے عمل، گندے عمل، جادو، جنات، سفلی، شیاطین کا سہارا لیتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ہم اسے برباد کر کے پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن وہ غلط ہیں۔ ان کو اس کا سبق اسی دنیا میں اللہ دیتا ہے اور مرنے کے بعد تو میدان محشر میں اس کا سوال ان سے ہوگا ہی۔ اس لیے جادو کرنا حرام ہے، شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی۔ لہٰذا اپنے بغض کو، اپنی انا کو، اپنی دشمنی کو کنٹرول میں کر کے رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ہی بربادی کا ریزن بن جائے۔ امید کرتے ہیں واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جلدی نیا واقعے کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔